بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 27ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ سامعین محترم، سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس ٹیکنیک تک بہت دیر سے پہنچی ہے، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے، اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے۔ قوم عاد و ثمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 47 میں فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئی کہکشاؤں کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی لاتعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہو سکیں۔ تو قرآن نے بالائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ آیت نمبر 56 میں وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت، یہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورہ طور کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے۔ آسمان تھر تھرانے لگتا ہے اور پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں گے۔ آیت نمبر 35 سے قدرت باری تعالیٰ کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل تو پیش کریں۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ النجم کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 18 آیات میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر ہے کہ جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوا، اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے جلووں کو دیکھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا ہے۔ وہاں جنت الماوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خالق کے جلوہ نور کو اس قرار اور انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے ما سوا کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، انہیں بشارت دی گئی کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور آیت میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ تمہیں خوب جاننے والا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 38 سے فرمایا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا صلہ ملے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ القمر کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارک کے شروع میں فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سامعین محترم، شق القمر کا واقعہ تقریباً 8 سنہ نبوی میں ہوا۔ اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسری جانب دیکھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ان احادیث کو متواتر کے درجے میں قرار دیا ہے، اور اس واقعے کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے برملا اس کا دعویٰ کیا، اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعے کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا، اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے قرار دیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ تکرار در تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور اسی کے ساتھ اس صورت میں قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے، جس کی تفصیلات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ رحمان کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط، زمین پر بچھے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفعت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے پایہ نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا۔ اپنی ذی عقل مخلوق جنوں اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی رب ذوالجلال کی سلطنت ہے۔ یعنی انسان بالائی خلا اور کہکشاؤں کی دریافت میں کتنا بھی آگے نکل جائے، وہ وہاں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت اور قدرت کے جلوے دیکھے گا، اور زمین پر وہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، اس زمین کی وسعتوں میں جہاں بھی چلا جائے اسے زمین کے ایک ایک ذرے پر اللہ کی خالقیت کے نشان نظر آئیں گے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 46 سے 2 جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے کہ وہاں سرسبز شاہوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے،
وہاں یاقوت و مرجان کی طرح باحیا حوریں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے، اور اسی طرح کی مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ واقعہ کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے 3 طبقات بیان کیے۔ ایک اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت و خیر، دوسرے السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں سب پر سبقت لے جائیں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ، یہ بدنصیب لوگ اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے زر و جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اصحاب شمال یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان کی خوراک زقوم یعنی تھوہر کے درخت سے ہوگی۔ اس درخت کا پھل انتہائی کڑوا ہے، اس سے وہ پیٹ بھریں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو اس کو در حقیقت تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کے رکھ دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الحدید کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی آیات قدرت کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج بیان کیے۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے آیا۔ پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ پھر ایک سنگ میل ہجرت ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر ہے، اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ ہے جس کا اس سورت کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا، اور ان سب کا ان مسلمانوں پر بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا۔ مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے یا ان کے اخلاص اور ایمان میں کوئی شک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے فرمایا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مؤمنین اور مؤمنات کی امتیازی شان ہوگی، اور ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں جانب ذو فشاں ہوگا، اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔
सामीन मुहतरम, आयत नंबर 20 में दुनिया के माल और दौलत और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की नापायदारी को बयान किया और फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब दौड़े चले आओ और इस जन्नत की तरफ पेशकदमी करो जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन की मिसल है और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है। सामीन मुहतरम, आयत नंबर 20 में दुनिया के माल व दौलत और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की नापायदारी को बयान किया और फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब दौड़े चले आओ और इस जन्नत की तरफ पेशकदमी करो जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन की मिसल है और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है। आयत नंबर 25 में फरमाया, बेशक हमने अपने रसूलों को कवी दलाइल के साथ भेजा और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान यानी अदल को नाज़िल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें और हमने लोहा नाज़िल किया जिसमें सख्त क़ुव्वत है और इंसानों के लिए फ़वाइद। कुरान मजीद की इस आयत की हक़ानियत की कवी दलील यह है कि आज दुनिया भर में समान हर्ब की तैयारी और दिफाई और इक़दामी जंग के लिए फ़ौलाद बुनियादी हैसियत रखता है और तमाम कदीम और जदीद सनतों की असास इसी पर है। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह की अता करदा तौफ़ीक़ से 27वें पारे की मुख्तसर तफ़सीर व तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन तालीमात मुबारका पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन।